الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کے گلدستے کا ایک گل محترم امام صاحب کی زبان سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھ لو، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو، سالم ہو، درست ہو تو پورا جسمانی نظام درست ہوگا، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے تو سارا جسمانی نظام بگڑ کے رہ جائے گا۔ خبردار، وہ ٹکڑا دل ہے۔ انسان کے جسم میں دل کی حیثیت دو ہے، ایک میڈیکل سائنس کے اعتبار سے، اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو دل ہی جو ہے پورے جسم کو، صحت کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر قلب صحیح طور پہ خون کی سپلائی کر رہا ہے تو پورا جسم صحیح سالم اور وہ انسان صحت مند رہے گا، اور اگر قلب میں ذرا سا خرابی آ جائے، کوئی وائل، کوئی نس جو ہے وہ بند ہو جائے یا بلاک ہو جائے تو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپریشن یا رنگ ڈالنا ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے صحت کا۔ بالکل یہی حال اس پورے عالم کا ہے۔ اس پورے عالم کا دل کیا ہے؟ اس پورے عالم کو اگر کنٹرول کر سکتا ہے کوئی تو وہ قرآن کریم۔ قرآن کریم ہی اس دنیا کے نظام کو درست رکھ سکتا ہے، اور قرآن کریم جس پہ اترا وہ ہستی عظیم ترین ہستی ہے، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے کتاب، عملی کتاب ہیں۔ قرآن مقدس وہ کتاب ہے، اسی کتاب کو، اسی قانون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ مدت میں اللہ کی ہدایت کو اس کے مطابق چلا کر صالح معاشرہ تیار کر کے دکھایا آپ نے کہ یہ ہے صالح معاشرہ، اور لاکھوں، 1 لاکھ سے زیادہ نفوس قدسیہ کو تیار کر کے انسانوں کے سامنے پیش کر دیا کہ اس طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، سوسائٹی کی اصلاح ہوتی ہے۔ کتنے ہی قوانین بنا لیجئے، ان قوانین کے مطابق کب آپ، جب تک اس پہ عمل نہ ہو، اور وہ قانون کون بنائے گا؟ انسان خود انسان کے لیے قانون بنائے تو وہ کیا بنائے گا؟ انسان خود اپنی ذات سے پورے طور پہ واقف نہیں ہے۔ انسان کے دماغ کے حصے میں کتنے کیا کام کر رہے ہیں، آج کل میڈیکل سائنس آج تک وہاں تک نہیں پہنچ سکی، تو وہ انسان دماغ کے بارے میں کیا قانون بنائے گا؟ اس واسطے اس مشین کے لیے، اس انسان کے لیے خالق انسان نے جو قانون دیا ہے وہی اس کی فطرت کے مطابق ہوگا، اور اس پر عمل کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا۔ یہ ماہ بہار کا ماہ ہے، یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رسول کی ہے وہ عظیم ترین ہے۔ آپ سے بہتر پوری دنیا میں نہ کوئی انسان ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے عربی، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ سے خوبصورت انسان تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی بنائے گئے۔ فداہ ابی و امی، ایسے عظیم شخص کا کردار کیا ہے، ایسے عظیم شخص کا پیغام کیا ہے؟ بحیثیت رسول کے آپ رحمت للعالمین ہیں، سارے جہاں کے لیے آپ رحمت ہیں، تھے، ہیں، رہیں گے۔ آپ بحیثیت رسول قیامت تک ہیں۔ آپ پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا، لیکن بحیثیت رسول کے آپ قیامت تک کیا آپ کی رسالت ہے؟
اور آپ کو رسول ماننا، آپ کی کتاب کی ہدایات پہ عمل کرنا، جس میں سے ایک شاندار جو ہے کا انتخاب کیا گیا کہ اصلاح قلب کی اصلاح ہو جائے تو عالم کی اصلاح ہوگی، ہر فرد کی اصلاح ہوگی۔ اور قلب کی اصلاح کیسے ہوگی؟ وہ قرآن کے ذریعے ہوگی، وہ رسول اللہ کی تشریح کے ذریعے ہوگی، آپ کے اخلاق کو اپنانے سے ہوگی۔ خود قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پوری انسانیت کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، آپ اسوہ ہیں۔ آپ بحیثیت حکمراں کے دیکھیے، آپ سے بہتر کوئی حکمراں نہیں ہوگا۔ بحیثیت سیاستداں کے دیکھیے، آپ سے بڑا کوئی سیاستداں نہیں ہوگا۔ بحیثیت جو ہے انسان معلم تو آپ تھے ہی۔ ہم کو جو ہے فرما دیا گیا کہ میں معلم ہوں، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا تاکہ اخلاق کی بلندیوں کو لوگوں کو سکھاؤں، لوگوں کو آشنا کراؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ ایک یہودی آتا ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، وہ یہودی بڑی تندی اور سختی کے ساتھ آپ پہ ظلم کرتا ہے اور آپ پہ کہتا ہے کہ او بنو مطلب کی اولاد، جو نادہندے ہو تم لوگ، لے لیتے ہو تو دینے کا نام نہیں لیتے۔ اب سیدنا عمر کو غصہ آتا ہے، وہ چاہتے ہیں اور انہوں نے روکنا چاہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اخلاق کا مظاہرہ کیا؟ فرمایا کہ عمر، تم سمجھاتے کہ حق کو صحیح طور پہ ادا کرو اور اس سے کہتے کہ تم زیادتی نہ کرو، جاؤ اس کے حق سے 20 کلو زیادہ دے دو۔ آپ نے قرض لیا تھا اس سے، اور قرض کی مدت کے مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ آ کر مانگنے لگا۔ پھر اس یہودی نے کیا کہا؟ میں تو صرف آزمانے کے لیے آیا تھا، میں نے ایک علامت یہ بھی پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم متحمل ہیں، وہ برداشت کرنے والے ہیں، تحمل کرتے ہیں۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ آپ نے ایسا برداشت کیا، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے نوجوانوں، اے دوستو، آج رسول اللہ کے اخلاق کو پوری دنیا میں پیش کرو، خود اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو۔ سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے گھر کے اندر سب سے اچھا اخلاق برتے، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بچی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ اچھا اخلاق جو برتے گا وہ سب سے اچھا اخلاق۔ دوستوں کے ساتھ تو نرم اور میٹھی میٹھی باتیں سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر آ کے غصہ اتارتے ہیں، یہ اخلاق نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں سب سے اچھا اخلاق مند وہ ہے جو اپنے گھر میں اخلاق برتتا ہو، اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر میں اخلاق برتتا ہوں۔ تو اس لیے حضرات، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے نمونے کو سیکھیے، اپنی زندگی میں اسے شامل کیجئے، اور اس کے بعد پھر عالم کے سامنے آئیے، اپنے کو دنیا کے سامنے پیش کیجئے، بتائیے آزادی رائے کا کیا مطلب ہے کہ جو چاہے وہ کہہ دے۔ اگر ایک جلوس نکل رہا ہو کسی عہدیدار کا اور کوئی کالا جھنڈا دکھاتا ہے تو اس کو گرفتار کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے توہین کی، حالانکہ اس کو آزادی رائے تھی، وہ کالا جھنڈا دکھائے، پیلا جھنڈا دکھائے۔ اس آزادی رائے کو دنیا تسلیم نہیں کرتی، اور اگر کوئی بدبخت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی فرضی خاکہ بناتا ہے، کارٹون بناتا ہے، تو آج دنیا یہ کہتی ہے کہ اس کو آزادی رائے کا حق ہے۔ خبردار، جس شخص کے عمل سے کروڑوں انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہو، اسے آزادی رائے سے کبھی تعبیر نہیں کر سکتے۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں جو کرے وہاں کا قانون وہاں اس کے ساتھ نمٹے، لیکن مذمت ہم کریں گے، ہم اسے برا بھلا کہیں گے، اور اسے بھی ہم کہیں گے کہ رسول اللہ کے اخلاق کو اپناؤ، رسول اللہ کی زندگی کو پڑھو۔ آج ہمارے حکمرانوں نے جو اس فرانس کی تائید کی، اس موقف کی تائید سے ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آزادی رائے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ جسے اقوام متحدہ نے اس کی باقاعدہ مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ ظاہر ہے یہ سارے عالم کو دیکھنے والا ادارہ ہے۔ تو اے نوجوانوں،
آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی نمونہ بنیے اور اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیجئے۔ بہت سی تنظیموں نے اور بہت سے ملکوں نے اور بہت سے اداروں نے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ بھی کیا، یہ ایک طریقہ ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ ایک ایک سنت کو دانت سے پکڑیے اور اس سنت کو اور اس پیغام کو آپ پورے ہندوستان میں گھر گھر پیار سے محبت سے پہنچائیے اور رسول اللہ کی حقیقی زندگی پیش کیجئے۔ یہی پیغام ہے محمد عربی کے پیدائش کے ماہ کا، ربیع الاول کا۔ یہ بہار آئی ہے، بہار آئی ہے، یہ بہار ہمیشہ سدا بہار رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔